بڑی پیاری طاق رات 23ویں رات اور شب جمعہ بھی ہے. مجھے رمضان المبارک کا پہلا اشرہ بھی گیا، دوسرا بھی، یہ تیسرا جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے. اب نئی نسل کو پتہ نہیں ہے، جیسے آپ نے بات کی ختم نبوت، اس کو کیسے بچایا جائے اپنی نسل کو ان چیزوں سے؟ جو ہمارا 25 کو الحمدللہ نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے، اس میں ممبر اسلامی نظاتی کونسل صاحبزادہ حافظ محمد امجد صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ ایمان ہے. جی ماشاءاللہ، ماہ رمضان چل رہا ہے. آج بڑی پیاری طاق رات 23ویں رات اور شب جمعہ بھی ہے. بڑا ہی پیارا بیان ہوا ختم نبوت پہ، اور ایک بڑی لوگوں کی کثیر تعداد یہاں موجود تھی. ہمارے ساتھ مولانا عبدالرشید قاری صاحب موجود ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں. مولانا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی، بات چیت ہوئی. تو رمضان بالکل ختم ہو رہا ہے، بالکل مہمان ہے. کوئی کیا اب آخری لمحات میں کیا عبادت کریں، کیا خاص ہم اس موقع لیں اور اس کو پالیں؟ دیکھو جی، رمضان المبارک کا پہلا اشرہ بھی گیا، دوسرا بھی، یہ تیسرا جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر کے اپنی مغفرت کرانی چاہیے اور جہنم سے آزادی دینی چاہیے. جتنی کمی کوتاہی ہو گئی اس کو ختم کریں. آئندہ کے جتنے ایام ہیں اس کو رب کائنات کے حکم اور محبوب پیغمبر کے طریقے سے گزار کے ان روزوں کو اچھا کریں تاکہ ہماری بھی جہنم سے خلاصی ہو سکے. جی، تاکہ ہماری بھی جہنم سے خلاصی ہو سکے. اچھا مولانا صاحب، بڑی آپ نے تقریر کی آج، اچھی بات کی. یہ ابھی ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، فتنے بہت ہیں، نئے عالم بن کے آ رہے ہیں، آن لائن آ رہے ہیں. اب نئی نسل کو پتہ نہیں ہے، جیسے آپ نے بات کی ختم نبوت، اس کو کیسے بچایا جائے اپنی نسل کو ان چیزوں سے؟ اپنی نسل کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے بارے میں علماء سے پوچھ کے ان کو بتانا چاہیے. اگر کسی ساتھی کو معلوم نہیں ہے تو وہ ختم نبوت کے کسی مبلغ سے رابطہ کرے، اسی طرح بیان ہو، ان کو لٹریچر دے تاکہ پتہ چلے کہ دوسرے کافروں میں اور قادیانیوں میں کیا فرق ہے. یہ پوچھنے سے پتہ چلے گا. اگر نہیں پوچھیں گے تو کسی کو کیا پتہ کہ اس چیز کی اس کو ضرورت ہے یا نہیں. جی، بڑی اچھی بات کی. ہمیں ایسی محفل میں، ایسی جگہوں پہ علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ہمیں اپنے دین کو، اپنے نبی کو، ہر چیز کو سمجھنا چاہیے. اب ایسے ہمارے ساتھ حاجی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. حاجی صاحب، بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ چلتا ہے ماشاءاللہ. مسجد علی مرزا میں ڈفرینٹ علماء کرام آتے ہیں، تو یہ بڑی ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے. تو اگلی راتوں میں کیا آپ کا کوئی پلان ہے، ذرا بتائیں. اس کے بعد جو طاق راتیں ہیں، جیسے 25ویں شب ہے، 27ویں ہے، 29 ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہماری ترتیب ہے کہ اس میں علماء تشریف لائیں گے. جو ہمارا 25 کو الحمدللہ نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے، اس میں ممبر اسلامی نظاتی کونسل صاحبزادہ حافظ محمد امجد صاحب تشریف لا رہے ہیں. وہ بھی عظمت قرآن پہ بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ مسجد کی حاضری بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ رونق بھی ہوگی. اور اس کے بعد ہم طاق راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور مستفیض ہوں گے عبادات سے. اس لیے ہمارا یہ کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسے یہ مفتی صاحب ہمارا مشورہ ہوا کہ ہم طاق راتوں کو بابرکت بنائیں کہ جتنے بھی لوگ ہماری بات کو سن سکے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں جو بات کی جائے لوگ سنتے بھی ہیں، عمل بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ ختم نبوت کا موضوع رکھا، کیونکہ ہمارے محلے میں ایک فتنہ ہے، موجود ہے. انشاءاللہ انہوں نے جو بات کی اور انشاءاللہ اس کے اثرات پھیلیں گے محلے میں. اور مزید ہمارا جو اگلا لائحہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ مشورہ ہم نے کیا ہے کہ نوجوانوں کو ایسے طریقے سے تیار کریں کہ جو پورے محلے میں، پورے علاقے میں ختم نبوت کے موضوع پہ کام کریں اور الحمدللہ اپنے ایمان کو بچائیں اور لوگوں کے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ان کو، غازی صاحب کو اور مفتی صاحب کو، یعنی ہمارا مشورہ ہو، ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ پروگرام ہمیں دیا، ٹائم دیا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. باقی انشاءاللہ 25 شب کو ہمارا ختم قرآن ہے، اس کے بعد 27 کو بیان ہے، اس کے بعد اپنا 29 کو بیان ہے. الحمدللہ مختلف علماء آئیں گے اور مختلف موضوعات پر بیان فرمائیں گے اور مسجد کی رونق کو دوبالا کریں گے. جی، مختلف علماء کرام آئیں گے اور مسجد کی رونق دوبالا کریں گے. اب آخری بات مولانا خالد صاحب، ماشاءاللہ ختم قرآن ہو رہا ہے، مثلا آپ ہیرو بھی ہیں، تو کوئی ایک آدھ لفظ، پھر باقی اس دن بات کریں گے. بس موقع محل کی مناسبت سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں. جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور نہیں بھی دیکھ رہی، بہت کچھ نہیں دیکھ رہی، سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ ایمان ہے، اور وہ ایمان یہی ہے جو ختم نبوت کے صدقے ہمیں ملا ہے. اگر یہ ایمان نہیں
تو سمجھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ہم یہی دعا مانگیں گے تاک راتوں میں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے آخری سانس تک ہمارے اس ایمان کو باقی رکھے۔ جی ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی، اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمارے ایمان کو رکھے اور ہمیں ایسے ہی لے لیا جائے اور ہمیں کامل انسان دنیا میں بنائے۔